حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، حضرت بلال حبش سے آیا ہے، حبشی غلام حبش سے آیا اور پیغمبر کریم کی دعوت سمجھ آ گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر صرف دعوت سمجھنا بڑا مشکل تھا، دعوت سمجھ بھی آ گئی، ابتدائی دور ہے، دعوت شروع ہو رہی ہے بھی غلام، اور مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت بلال کو، اور پھر اس مسئلہ کو قبول کیا بغیر تقیہ کے، تقیہ بھی نہیں کیا، علل اعلان قبول کیا، اور پھر سزائیں ملنا شروع ہوئی، اور اتنی سزائیں کہ گرم پتھروں پہ کبھی لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، اور سینے پہ بھاری پتھر باندھ کے رکھ دیا گیا، اور دھوپ میں تڑپتا چھوڑ دیا گیا، اور صرف امیہ اتنا کہتا تھا کہ بلال اتنی بات کر دے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو بابے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ کر نہیں سکتے لیکن کروا تو سکتے ہیں، استشفاء تو مان لے، ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں، بس اتنے تک آ جا۔ لیکن حضرت بلال کی زبان پہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے، احد 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 احد۔ احد میں بھی بڑا راز ہے، حضرت بلال کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو تجزی سے پاک ہے، ہر قسم کی تجزی سے پاک ہے، احد احد۔ اور یہی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کے نیچے کہہ رہے ہیں، آج تمہیں تو روٹی کھا کے بھی اس کی لذت نہیں آتی نا، وہ پتھروں کے نیچے دب کے حضرت بلال کہہ رہے ہیں